بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ ہے اللہ کا حکم، اللہ کے قوانین، اللہ کے آرٹیکل، اللہ کی قائم کردہ حدود فالو میں کہ غائب میں کس کو فالو کیا جائے، جو کہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پورا قرآن آپ کو ملتا ہے کہ فالوئنگ کس کو کیا جائے، کس کی بات مانی جائے، کس کے قوانین مانی جائے اور کس کی حدودوں پہ قائم رہ کے تمام معاملات کیے جائیں. اور دوسری طرف ہمیں جو ملتا ہے آج کے ماحول میں، جو کہ ہر انسان کنفیوز ہے، اس کے اوپر سوچا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. وہ یہ کہ اللہ حکم میرے کو قرآن میں دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر ہمیں حدیثیں ملی ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ حجۃ الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جو اس میں ہمیں کس کے حوالے کرا، قرآن کے اور اہل بیت کے، قرآن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، قرآن کے اور خلفائے راشد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے حوالے ہم نے کر دیا دینی معاملات میں کہ ان کی پیروی کرو، ان کے طریقے پہ چلو. یہ صاحب عمل لوگ ہیں تم میں سے، ان کے علاوہ کسی کی نہیں. اب ہمیں جو ملتا ہے آج اپنے ماحول میں کہ فرقے کی پیروی کرو، جو جس فرقے میں اس امام کی پیروی کرے، یا آپ فرقے کی نہیں کرنا چاہتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرو، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کرو، یا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کرو، یا امام مالک وغیرہ اور جتنے بھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیروی کرو. اب یہ جو معاملہ ہے آج کے دور میں، جو سب سے بڑا معاملہ ہے اور جس میں عوام کنفیوز ہے، وہ یہی ہے یار کس کو فالو کیا جائے، کس کی بات مانی جائے. اور اس بات کو منوانے کے لیے اتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ، فرقہ پرست لوگ، چور بیچارے اپنی تعلیم کی غلطی کی وجہ سے جو ہیں مسلمان ہیں. ہمارے تمام فرقے والے جتنے بھی سب مسلمان ہیں، بس اپنی علمی غلطیوں پر ہیں. ان کو کنفیوز کیا گیا ہے قرآن سے ہی، ان کو نعوذ باللہ کنفیوز کر دیا گیا. کچھ لوگوں نے جب انہوں نے اپنا لقمہ قرآن میں گھسیڑا نا، اپنی مرضی کے، اپنی چاہت کے، اپنے دل کے مطابق جب اس کی آیاتوں میں سے رزلٹ پیش کر کے ان کو دیے، تو پھر معاملہ خراب ہو گیا. پہلی چیز یہ کہ قرآن جو ہے اللہ پاک کا کلام، اللہ پاک کی گائیڈ لائن، اللہ پاک کے قوانین، اللہ پاک نے جو حدودیں ہیں، وہ قرآن جو ہے گائیڈ لائن، تمام چیزیں پیدائش سے لے کے زندگی گزارنے سے لے کے دنیا کے معاملات سے لے کے موت تک کے تمام آپ کو ایک کتاب میں مل گئے. اب وہ جو اس کی پیروی کرے گا، اس کو مانے گا، حد سے تجاوز نہیں کرے گا، حدود میں قائم رہ کے اس میں رہے گا اور سیدھی بات کہے گا، تمام حکومت میں اس میں ملے. جو اس پہ چلے گا اس کے لیے آخرت میں جنت ہے. جو اس کو نہیں مانتا، اس میں اپنا لقمہ گھسیٹتا ہے یا اپنی خواہش نفس کرتا ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ بھی کروں گا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے بتا دیا قرآن میں کہ جہنم ہے. اب واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اطاعت کس کی جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کسی نہ کسی امام کو فالو کرنا لازمی ہے، آپ کو پیروی کرنا لازمی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں خود سے کہ یہ چار امام جو تھے، ان کا مسئلہ جو تھا وہ عقیدے کا نہیں تھا، ان میں جو اختلاف تھا وہ فروعی اختلاف تھا، فقہی مسائل میں اختلاف تھا، یہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا وہ واجب ہے، یہ دلیل بھی لاتے ہیں. اب بات یہ ہے، میں ذرا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ یہ چار امام جو ہیں یہ سب انسانوں کے لیے معتبر شخصیات ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے نام بھی تمیز سے لینے چاہیے. سامنے والے کی غلط بات کی وجہ سے کسی کے اوپر فوراً شب و ستم کرنا، لان تان کرنا اسٹارٹ نہیں، پہلے اس کی دیکھو وہ غلطی کہاں کر رہا ہے. اب یہ چار امام ہیں. پہلی بات، یہ چار امام کون ہیں؟ کیا صحابی ہیں؟ کیا رسول اللہ کے ساتھی ہیں؟ کیا رسول اللہ کے ساتھی ہیں؟ تابعین ہیں؟ کیا ان کے ساتھی کے ساتھی کے ساتھی ہیں؟ تبع تابعین ہیں؟ کون ہے یہ چار امام؟ ان کی پیدائش کب ہے؟ ان کی وفات کب ہے؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کے جو فقہی مسائل ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، تو پھر آپ ان کا کریکٹر بتائیں نا. قرآن تو ہمیں اللہ کے جو رسول ہیں ان کا کریکٹر بتاتا ہے، صحابہ کرام کا کریکٹر بتا رہا ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا کریکٹر بتا رہا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا بول رہا ہے. وہ نیک بندہ ہمیں حدیث سے مل گئے، خلفائے راشدین. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت مین فالو، ماننی کس کی بات ہے؟ رسول کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے. ہمیں ایک کتاب میں مل گیا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ نے جو فرما دی وہ مانو، اور اس کے رسول کی مانو، یہ ہمیں مل گیا. اب دوسری جگہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی مانو، اور جس فرقے میں آپ جس امام کو فالو کرتے ہو اس کی مانو. اب فیصلہ آپ عوام کے اوپر ہے نا، عوام کیا کرے. ایک جگہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری جگہ ایک شخصیت کی کتاب ہے، ایک شخصیت کی اپنی تعلیم ہے، اس کی اپنی فقہ کی کتاب ہے، اس کے اپنے فقہ کے مسائل، اس نے خود ہی بلا وجہ کے مسائل بنائے اور خود ہی حل بتا دیے. میں خود ہی ایک مسئلہ کریٹ کروں بلا وجہ کا اور خود ہی اس کے حل بتاؤں، تو یہ کیا ہے؟ چوری ہے نا قرآن میں. بہرحال فالو تو آپ کو اللہ ہی کو کرنا ہے، اس کے رسول کو کرنا ہے. اس کی کوئی آپ کہیں اس کی دلیل نہیں ملتی کہ آپ ان اماموں کو فالو کریں، یا اپنے کسی پیر و بزرگ کو یا کسی ولی اللہ کو فالو کریں، یا پھر دین اسلام کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، قرآن کی حدودوں کے معاملے میں، یا اپنے والدین کو فالو کریں،
یا اپنے مسجد کے امام کو فالو کریں. یہ ان کی کہیں پہ بھی قرآن پاک میں گارنٹی نہیں ہے. قرآن اپنی اللہ پاک جو گارنٹی لے رہا ہے اپنی کتاب کی لے رہا ہے, اپنے رسول کی لے رہا ہے, تو اس کی بات مانو. حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی بیان نہیں کرتا. ہمارے مسجدوں میں بھی جو جمعے میں خطبے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بس ایک ہی چیز پہ ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ اور ہم سن کے پک چکے ہیں کہ صدقہ دو, صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے, آمدنی میں اضافہ کرتا ہے, صدقہ 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 صدقہ, ہر جگہ صدقہ, بس صدقہ دے دو, پیسے دے دو اور بس جو کر رہے ہو کرتے رہو. اب ہمارے تمام فرقہ وارانہ جو ٹھیکیدار ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے بھائی, تو ان کا ایک ہی طرف فوکس ہے کہ بس ان کی جیبوں سے پیسے نکالو, بس قرآن ڈرا کے اور ان کو چونا لگا کے, ان کو سفید ٹیکے لگا کے ان سے بس پیسے نکالو. بس اب یہ کسی کام کی نہیں رہے, بس ان کو پیسے لیتے رہو. اب ہمیں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کی طرف غور نہیں کروایا جاتا. کافی بڑا وہ خطبہ ہے, 2 سے 1.5 پیج پہ وہ ہے. اس کے اندر جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ میں ڈسکس کروں گا, وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو رسول ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمیں آخری وقت اپنے جو ان کا آخری خطبہ تھا انہوں نے کیا حکم دیا تھا. پورے جو وہاں پہ 1 سوا لاکھ کا جو مجمع تھا ان کو کیا حکم ملا تھا کہ مضبوطی سے پکڑ لو اس کتاب کو, جو اس پہ چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا, جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آپ حق ایمان سے بتائیں کہ اس کتاب کو کس نے پکڑا ہوا ہے؟ آپ نے, میں نے کیا پکڑا ہوا ہے اس کتاب کو؟ یا ہم نے اس کتاب کو لپیٹ کر اپنے گھر کی بالکل کارنر پہ, بالکل ٹاپ پہ کپڑے میں ڈال کر رسی باندھ کر ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے؟ کیا اسی قرآن کو پکڑنا کہتے ہیں؟ یا پھر جو صحابہ کرام نے پکڑا ہوا تھا قرآن کو, رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو اس کتاب کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, جو اس کتاب کو پکڑ کے رکھے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. اس کے بعد ہمیں ملتا ہے میرے اہل بیت. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خواب دلاتا ہوں. اونچی حدیثوں میں ملتا ہے میری سنت کی پیروی کرو, اللہ کی کتاب اور میری سنت, اللہ کی کتاب میرے خلفائے راشدین کی سنت. یہ آپ کو 3-4 پوائنٹ مل گئے کہ آپ کو یہ حدودیں, یہ بارڈر قائم ہوگا کہ ان سے باہر آپ کو نہیں نکلنا. فالوئنگ میں, اسلام کے مسئلے میں, دین میں آپ کو ان حدودوں سے باہر نہیں نکلنا, مگر ہمیں نکال دیا گیا کسی نہ کسی وجوہات کے تحت. اب جو پچھلا ہو چکا ہے کتنے سالوں میں, کتنی صدیوں میں, اب اس پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب بات ہے کہ اب کیا کیا جائے, آگے کیا کیا جائے, آگے کا لائے عمل کیا ہو. کیا اس حجۃ الوداع پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا کیا اس کو مانا جائے؟ اس کو تو ماننا ہی ہے نا, یا پھر آپ اپنے امام کی مانیں گے؟ ایک جگہ پہ رسول اللہ ہے, اللہ پاک کے نبی, اور ایک جگہ ہے امام. بعد کے دور کے 300-400 یا 200 کچھ بھی لگا کر بندہ تعویل کرتا ہے فلانا جو بھی تھا ایکس وائلٹ, پہلے ساتھی کیوں نہ. ساتھی میں سے بھی صحابہ کرام میں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے جو خلفائے راشدین ہیں 4, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کی پیروی کرنی ہے. ان کے جو طریقہ کار ہے, ان کا طرز عمل ہے, اس کی پیروی کرنی ہے. مگر یہ ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں کہ اس خطبے کا کیا کریں. ہم رسول, آج کسی نے قرآن پکڑا ہوا ہے کیا رسول اللہ کی سنت کسی کو معلوم ہے, ان کے طریقہ کار کسی کو معلوم ہے؟ نہیں. کسی صحابی کا نام نہیں معلوم ہمیں, لیکن ہمیں 4 اماموں کے نام پتہ ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل. ان 4 کے نام سب کو پتہ ہے. تو ان کو فالو کرنے کا ہمیں حکم کہیں نہیں دیا گیا. ہمیں اطاعت کرنی ہے, فالو کرنا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کو. اب مسئلہ یہ پیدا کریں گے کہ آپ ڈائریکٹ کیسے مان لو گے, وہ تو اتنے پرانے دور کے گزر گئے. آج کے مسئلہ ہے, آج یہ مسجد میں ٹائل اور پنکھے اور اے سی, آپ کے گھروں میں ٹائل اور فلیٹ اوپر نیچے, نماز کرو, کشتی, جہاز, نماز, یہ سارے مسئلے کریٹ کر دیے تعویل کے لیے کہ نہیں کسی طریقے سے مانے, اس کے لیے آگے بہانے لاؤ. یہ اتنے بڑے کوئی مسئلے نہیں ہیں. بات ہے عقیدے میں نظریہ کس کا رکھا جائے, رسول اللہ کا رکھا جائے, جو رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی تھی وہ مانی جائے یا ان کا نظریہ مانا جائے. بات یہ ہے, یہ تمام چیزیں لائیں گے. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس مسئلے میں کیا کریں, اسلام مسئلے میں کیا کریں. یار یہ بتاؤ کہ آپ نے اور ہم نے کیا کبھی قرآن پڑھا خود سے؟ قرآن ہم نے پڑھا نہیں ہے خود سے, اپنی زبان میں پڑھا نہیں ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, آپ کو اطاعت تو لازمی کسی کی کرنی پڑے گی. ہم پہلے خود نااہل اور دوسرے کو بھی نااہل کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی حکم نہیں دے رہے کہ بیٹا قرآن پڑھ ترجمے سے, پھر بتا کہ کیا سمجھ نہیں آ رہا. کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کے چیز پہ ایمان ہے؟ کیا آپ اللہ کی کتاب پڑھو, اللہ تعالیٰ سے کلام کرو, اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ نہ دے, اس کو ہدایت نہیں دے, آپ اگر سچے دل سے اللہ کی کتاب پڑھو, اللہ پاک کے جو حکم ہے وہ مانو, تو کیا آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کیا چاہتا ہے اور آپ کو کیا حکم کرا؟ آپ حدیثوں کا مطالعہ کرو. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا یار کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور وہ کسی نہ کسی کی تو پیروی کرنی پڑے گی. تو یہ جتنے بھی لوگ یہ آرگیومنٹ لاتے ہیں کہ پیروی کرنی پڑے گی, اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور آپ ان سے سوال کر لو, بھائی لاؤ دلیل لاؤ کہ کیوں میرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. رسول اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو کیا آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, یا اپنے امام کا دامن پکڑا ہوا ہے, یا اپنے امام کے آپ مرید ہوئے ہو؟
بہرحال اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی کرنی. اور جو ولی اولیاء کرام ہو گئے, بزرگان دین ہو گئے, امام ہو گئے, تو انہوں نے جو کرا, قرآن پاک کی آیت ملتی ہے کہ جو کوئی نیک بندہ ہے وہ جو اعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے, اور جو کوئی گناہ گار بندہ ہے وہ جو گناہ کما رہا ہے وہ اس کے لیے. کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. آپ نیک بندے ہو تو آپ کی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی, کسی اور کے نہیں. اگر میں گنہ گار بندہ ہوں تو میرا گناہ میرے اوپر ہی ہے, کسی اور کے اوپر نہیں گناہ کا وبال. نہ آپ اپنے مردوں کو نہ اپنی نیکیوں سے بچوا سکتے ہو, ان کو چھٹکارا دلوا سکتے ہو, نہ میں اپنے گناہ ان کے ساتھ ڈال سکتا ہوں. جب میں اپنے گناہ کسی مردے کے حوالے نہیں کر سکتا, ٹی سی ایس نہیں کر سکتا, تو میں پھر اپنی نیکیاں کیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں؟ یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان اگر دنیا کے خزانے, دنیا جتنی دولت اور اس سے بھی ڈبل فدیہ دینا چاہے آخرت کے دن اور چھٹکارا پانے کے لیے, تو اس سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. انف جو انسان زندگی گزار چکا ہے دنیا میں, اس کے مرنے کے بعد کی فائل کلوز, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں, اس فائل میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے, وہ کلوز فائل. اب وہ قیامت کے دن ہی کھلے گی, حساب والے دن, جزا کے دن. اب رہی بات فالو کی, تو فالو میں اس چیز پہ غور کرنا لازمی ہے کہ ہم کس کے فالوور ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے فالوور ہیں, یا ہم کسی شخصیت کے, کسی انسان کے, کسی بات کے طور کے امام کے فالوور ہیں. ہمیں خود سوچنا ہے, خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی مان رہے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں. اگر ہم مان رہے ہیں, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو مان رہے ہیں, تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پڑھے. ہم نے پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہا ہے؟ نہیں. ہم نے جب بھی قرآن پڑھا عربی میں پڑھا, ہم نے جب بھی قرآن پڑھا میت پہ پڑھا, ہم نے جب بھی قرآن پڑھا کوئی مصیبت کے وقت پڑھا, ہم نے جب بھی قرآن پڑھا شادی گھر میں ہو گئی تو تب پڑھا, ہم نے جب بھی قرآن پڑھا اگر کوئی نیاز نظر ہو رہی ہے یا کوئی نیا کاروبار اسٹارٹ کر, ہم نے تب پڑھا. بس ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ اپنے مقصد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, وہ جو بے بنیاد مقصد تھا جو بنایا ہم نے خود ہی, اس کے لیے ہم نے استعمال کرا. اور ہمیں تو کوئی غرض ہی نہیں نا, آپ کو اور میرے کو کیا غرض ہے؟ ہمیں آخرت کے دن پہ یقین ہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور دیکھا تم نے اس شخص جو ہمارے آخرت کے دن کو بلا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ اللہ پاک آرگیومنٹ بتا رہے ہیں ہم کفار کے. تو اب یہ بتائیں, کیا یہ آرگیومنٹ ہمارا نہیں بن چکا؟ کیا ہمیں یقین ہے ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں, یہ جو ہمیں چند دنوں کی زندگی ملی ہے, ہمیں اس کا جواب دینا ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اور ہم دوسروں کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا, ہم کیا جواب دیں گے؟ ہر انسان, آپ کو اپنا جواب دینا ہے, مجھ کو اپنا جواب دینا ہے. آپ کے امام, میرے جو بھی کسی کے پیر ہیں اور وہ اولیاء کرام ہیں, یہ کچھ بھی ہیں, وہ آپ کے سوالات کے جواب آپ کو ہی دینے ہیں, میرے سوالات کے جواب مجھے ہی دینے ہیں. کوئی نہیں دے گا, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے. قرآن کیا ہے؟ تو اس چیز پہ غور دیا جائے. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایک حساب لگاؤ, کچھ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں 20, 30, 25, 50, اور یہ 10, 12 میں چلے, کچھ جاتے ہیں 70, 80, 90. اگر میکسیمم ایک راؤنڈ فگر نکالو تو 50 سے 60 نکلتا ہے ایک میکسیمم, اگر تمام کا ملا کے. یہ 50 سے 60 سال کی زندگی میں ہم جو کر رہے ہیں اپنی مرضی کا, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, کیا ہمیں اس چیز کا خیال ہے جو 50 سے 60 سال کی زندگی ہماری, یہ جو ہمارا پیریڈ ہے, جس میں سے اگر ہم لاشعوری کے نکال دیں پیچھے کی 20 سال آگے رہ گئے, 40 سال میں سے ہم یہ نکال دیں کہ ہم جو ہمارا سونے میں گزر گئے, اس میں سے اگر مائنس کریں تو میکسیمم 30 سے 35 سال یا اس سے بھی کم یہ نکلتے ہیں. 30 سال ایک فگر نکلتی ہے. اس میں ہم نے کیا کرا, اور یہ جو ہم نے کرا اس کا حساب بھی دینا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا جس دن حساب کتاب ہوگا. 50,000 سال, 50 سال نہیں نہ 500, 50,000 سال کا وہ دن ہے حساب کتاب کا. اس کے بعد آخرت کا فیصلہ, جس کے لیے جنت لکھ دی گئی وہ جنت کی ہمیشہ کی زندگی, جس کے لیے دوزخ لکھ دی گئی اس کے لیے دوزخ کی ہمیشہ کی زندگی, موت نہیں. پھر ہمیں تو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس 50,000 سال میں اگر میں گناہ گار ہوا تو میری کیا حالت ہوگی. وہ 50,000 سال کا دن کیا میں ایسے صوفے پہ بیٹھ کے اپنی باری کا ویٹ کر رہا ہوں گا کہ کب میرے سے کچھ پوچھا جائے گا؟ نہیں. قرآن میں لکھا ہے یہ زمین جو ہے بالکل میدان کی طرح بالکل ایک فرش نما بنا دی جائے گی. سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا. ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ہر انسان جتنے اس کے گناہ ہوں گے اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ انہی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ کے جو قوانین ہیں ان کی پیروی کی ہے. ان اپنی بیچ کی جو 30 سے 35 سال کی زندگی نکلتی ہے, ہم اس 30 سے 35 سال کی زندگی کے لیے اس 50,000 سال کے دن کو بلائے بیٹھے, اس سے آگے کروڑوں سال کی زندگی میں بلائے بیٹھے. کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ذرا غور کریں, خود اپنا مطالعہ کریں, خود اپنے حساب خود لیں.
کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, میں کس کی مان رہا ہوں, آیا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں, میں جو دینی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, جو مجھ کو اپنے باپ دادا سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے اہل و عیال سے, اپنے دوستوں یاروں سے, اپنے مسجد کے امام سے پتہ لگی, کیا وہ درست ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی تعلیم ہے یا پھر کسی اور کی؟ کیا وہ شیطان کی تعلیم اس میں ایڈ تو نہیں ہے؟ شیطان کے بارے میں تو سنا ہے نا, وہ کھلا دشمن ہے, اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک سے اس نے مہلت مانگی قیامت کے دن تک کی کہ وہ ہمیں گمراہ کرے گا, انسانیت کو, اللہ کے بندوں کو. اللہ پاک نے اس کو مہلت دی بھی ہے. حدیث میں ملتا ہے شیطان ہماری رگوں میں اس طریقے سے دوڑتا ہے جس طرح ہمارا خون دوڑتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے 24 گھنٹے. اب شیطان کی ورکنگ کیا ہے, اس پہ بھی تو کوئی غور نہیں دلاتا. شیطان کی ورکنگ یہ ہے کہ وہ صرف آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالے گا, سوچ ڈالے گا منفی, اس کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں. قیامت کے دن بھی جب ہم بلیم ڈالیں گے نا شیطان پہ کہ تو شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا, تو شیطان بولے گا اللہ میں نے تو خالی ان کو راستہ دکھایا تھا, میں نے تو خالی ان کو دکھایا تھا کہ ایسا ایسا کر لو, کرا اس نے خود ہی نے. ہم سب بلیم ڈال لیں گے شیطان کو قیامت کے دن. وہ اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا. مگر ہمیں ساری باتیں پتہ کیسے لگے گی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے. مگر ہم نے قرآن پڑھا تو عربی میں پڑھا, ہم نے حفظی کرا تو عربی میں پڑھا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے, ہم سے کیا کرنے کو کہہ رہا ہے, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اندھے گونگے بہروں کی طرح چلے جا رہے ہیں. تو مین چیز یہ ہے, پہلے جس عقیدے پہ آپ کھڑے ہیں, جو بھی آپ کی بنیاد بنی ہے بچپن سے لے کے آج تک, جو بھی آپ کی عمر ہے واٹ ایور, تو پہلے ایک چیز یہ ہے کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے, کسی کو غلط کہنے سے پہلے, اپنے آپ کو صحیح کہنے سے پہلے, اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اور دوسرے کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے خود مطالعہ کیا جائے. قرآن کو اپنی زبان میں, جو آپ کی زبان ہے سمجھ میں آنے والی, اس میں پڑھا جائے کہ معاملات کیا ہیں, کرنا کیا ہے, اصل حقیقت کیا ہے, مقصد زندگی کیا ہے.